تہجد کا مکمل طریقہ ہے محمدی اور اس کی فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے. نبی علیہ السلام پہ یہ نماز فرض کی گئی. قرآن میں عسیٰ ان یبعثکم ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد، اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ ہے. تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ 8 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے. نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھ دیے گئے، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے پڑھے ہیں، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، آخری پیر اٹھ کے بھی، درمیانی رات میں بھی. تراویح بھی اسی طریقے سے، اور جہرن بھی پڑھی، سرن بھی پڑھے. یہ نوافل. تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی. تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ ہے. وہ آپ پڑھ کوئی نہیں رہے، اس لیے کہ زبانی آتا نہیں، آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا. تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا، اگر اسے عربی نہیں آتی، یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس سے تلاوت کرے ساتھ ساتھ عربی، اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے. باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے، آپ بے شک جتنی مرضی کریں. وہ 2 رکعتیں کم از کم ہے، زیادہ زیادہ 8 ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی، آخری رات میں بھی. اور مسند احمد میں، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لے، اگر وہ آخری پیر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا. وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ 2 رکعت پڑھتے تھے وتر کی نماز کے بعد. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ہے.